ملی، جناب سلیمان جو ہے بکری چرا رہے تھے، جناب داؤد نے کہا کہ ہم اپنا جانشین بناتے ہیں، یعنی بچپنے میں جو ہے انہیں بھی نبوت ملی۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ تمام چیزیں واضح کر دیا، یعنی بتا دیا۔ اور خود جو ہے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی بتا دیا۔ دیکھیں ایک سلسلہ تو بہرحال غیبت کا سلسلہ وہ پیغمبر کے زمانے سے ہے، اور خاص طور سے جو ہے امام جواد علیہ السلام کے زمانے سے ہے نا، کہ قید خانے میں تھے ایک دوسرے، اور رابطہ جو ہے مومنین سے بہت کم تھا۔ تو ایک تو یہی کہ حاکم وقت کو اذیت پہنچانا تھا، اور دوسری چیز یہ کہ امام جو ہے مومنین کے ذہن کو آمادہ کر رہے تھے، غیبت کے سلسلے سے ذہن کو آمادہ کر رہے تھے۔ تو بات یہ تھی کہ امام جواد علیہ السلام نے ابو الادیان سے، 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے ابو الادیان سے فرمایا، اچھا دل سے صلوات نہیں پڑھ رہے ہیں آپ؟ امام نے جو ہے بہت زیادہ بہرحال، تو امام عسکری علیہ السلام نے ابو الادیان سے فرمایا کہ دیکھو، جب سوال کیا امامت کے سلسلے سے تو فرمایا کہ اس میں جو ہے 3 چیزیں پائی جائیں گی، کہ جو امام ہوگا، آخری امام ہوگا، ہمارا جانشین ہوگا۔ تو 11ویں امام نے فرمایا کہ وہ ہوگا کہ جو 11ویں امام کی نماز جنازہ پڑھائے۔ اور ان کے بھائی جب 11ویں امام کی شہادت ہو گئی تو جعفر جو ہے یہ آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے۔ جب آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ ایک بچہ آیا، اور آنے کے بعد جو ہے انہیں ہٹا دیا، اور ہٹانے کے بعد جو ہے خود نماز پڑھائی۔ تو امام نے کہا کہ پہلی نشانی یہ ہوگی کہ وہ جو ہے ہماری نماز جنازہ پڑھائے گا، 11ویں امام کی نماز پڑھائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو تمہارے پاس جو ہم خط دیں گے اس خط کے جواب کو تم سے طلب کرے گا۔ 11ویں امام نے جو ہے وہ جو خط دیا تھا ابو الادیان کو، اور پھر یہ جو ہے مدائن گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد اس خط کا جواب طلب کیا۔ تو یہ جو ہے دوسری نشانی۔ اور امام نے فرمایا تیسری نشانی یہ ہوگی کہ تمہیں جو ہم اشرفی دیں گے تو وہ اس کی تعداد کو بھی جانتا ہوگا۔ تو ان کے پاس جو اشرفی تھی، اور 11ویں امام کی جب شہادت ہو گئی ہے نا، اب اس کے بعد 12ویں امام نے جو ہے ایک شخص کو بھیجا، اور وہ شخص آیا، اور آنے کے بعد ابو الادیان سے یہ کہتا ہے کہ جو 1000 اشرفیاں ہیں تمہارے پاس دے دو، 1000 اشرفیاں۔ تو کہا کہ یہ جو امام نے علامت بتائی تھی یہ تینوں چیزیں جو ہے واضح ہو گئی۔ تو اب وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے ہم شک میں تھے، لیکن اب جو ہے ہمارا شک یقین میں بدل گیا ہے۔ اور دوسری چیز خود امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری جو حجت ہوگا تو اس کی ولادت جو ہے مخفی ہوگی، ہے نا، مخفی ہوگی، یعنی جو ہے ظاہر نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں اس میں بھی واضح ہو گیا نا، واضح ہو گیا، بتا دیا نا کہ آخری جو موعود کا دعویٰ کرتے مہدی موعود وغیرہ کا، تو اس کو بھی امام نے واضح کر دیا کہ اس کی ولادت جو ہے مخفی ہوگی، سب کو جو ہے معلوم نہیں ہوگا۔ اور جتنے دعویٰ کرتے ہیں تو آپ دیکھیے ہر ایک کا ولادت جو ہے آشکار ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کی ولادت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہو، ہر ایک کی ولادت جو ہے آشکار ہے، سب کو معلوم ہے۔ تو بتایا کہ ان کی ولادت جو ہے وہ مخفی ہوگی، یعنی ہر ایک کو معلوم نہیں ہوگا، اور ان کا دور بھی اسی طریقے سے ہوگا جس طریقے سے جناب موسیٰ کا دور تھا۔ لیکن جو ہے دشمن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے، دشمن جو ہے وہ پتہ نہیں لگا پائیں گے۔ تو اب بے شمار جو ہے امام کے سلسلے سے، یعنی آپ اگر دیکھیں محققین نے جو بتایا ہے 48 امام کے، آخری امام کے نام اور القاب کو 48 کتابوں میں تقریباً جو ہے محققین نے جو بیان کیا کہ امام کا ذکر ہے نا، امام کا نام، امام کا لقب۔ اسی لیے بعض روایت میں دیکھیں خود امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا ہے
کہ جو ہے بہرحال جو امام کا نام ہے اور جو کنیت ہے وہی جو پیغمبر اکرم کا نام اور کنیت ہے اور آخری امام کا نام محمد ہے۔ تو امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری امام کا نام لینا یہ جائز نہیں ہے نا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض علماء جو ہے آخر تک سنیے گا پہلے، بعض علماء جو ہے آپ دیکھیں کتاب میں جو ہے نا اس طریقے سے لکھتے تھے، میم ہے میم ہے نا، لکھتے تھے نا میم ہے میم، اس طریقے سے جو ہے وہ لکھتے تھے۔ تو اب جو ہے بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ جو چیزیں تھیں یہ جو ہے غیبت کبریٰ میں، یعنی غیبت کبریٰ میں تھا۔ اب آج کے زمانے میں یعنی غیبت کبریٰ کے بعد جو ہے نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے نا، یہ جو ہے بعض علماء یا بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کہ جو پردہ غیب میں ہیں اور جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا جو ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے وقت کے امام سے اور زیادہ قریب ہوں، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان احسن الحدیث ابلغ موعظۃ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلی الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته وغصبت بسطین یدین برحمته، سبحان نفس الا دون وعصها عن السیئات لم يجاز بها، سبحان من لا يزداد على معاصي العباد الا كراما وجودا على كثرة الذنوب الا عفوا وصفا، نشهد ان لا اله الا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل الاعمال امتی انتظار الفرج۔ हे UPI पिन पेज आहे, ओळखलं? رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل اعمال، بہترین اعمال جو ہے وہ یہ ہے کہ امام کا انتظار کرے، یہ بہترین اعمال ہے۔ عزیزان محترم، اگر جو ہے صرف بیٹھ کر انتظار کرنا ہوتا تو رسول اسلام یہ نہ فرماتے کہ یہ جو ہے افضل اعمال ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کے لیے جو ہے انسان صحیح کرے، اس کے لیے انسان جو ہے کوشش کرے، یعنی انسان جو ہے ظہور کے لیے راہ کو ہموار کرے، اور جب امام کا ظہور ہوگا تو یہ دنیا کی جو ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی عدل و انصاف سے نا بھر جائے گی۔ دیکھیں وہ تو ظلم ہے، قتل کر دینا، کسی کو مار دینا، یہ تمام جو ہے یہ ظلم ہے، لیکن اخلاق کا فقدان ہو جانا یہ بھی جو ہے ظلم ہے نا، یہ بھی جو ہے ظلم ہے۔ یا مثلا جو ہے انسان جو ہے انجام دے سکتا ہو لیکن اس کے باوجود واجبات کو انجام نہ دے رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی جو ہے اپنے اوپر، اپنے نفس پہ ظلم کر رہا ہے۔ روزہ رکھ سکتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تو یہ سب جو ہے ظلم کر رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان اپنے اوپر ظلم کرے گا
تو پھر جو ہے دوسروں کے اوپر تو لامحالہ ظلم کرے گا. لہٰذا جو ہے انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ تمام چیزیں جو اخلاق کا فقدان ہو جانا، انسانیت کا نہ ہونا، یا مثلا جو ہے دیگر چیزوں کو جو واجبات ہے اسے ادا نہ کرنا، یہ تمام چیزیں ظلم ہے. اگر انسان جو ہے اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے ظلم پایا جا رہا ہے، تو پھر معلوم یہ ہوا کہ وہ جو ہے امام کے ظہور کے لیے راہ کو ہموار نہیں کر رہا ہے. اور خود جو ہے انسان یہ غور کرے کہ آیا ہمارے اندر جو ہے کتنی تڑپ ہے، ہمارے اندر جو ہے امام کے لیے کتنے جو ہے بے قراری میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کتنی بے قراری میں زندگی گزار رہے ہیں. آپ دیکھیں اگر کوئی چیز محبوب ہو اور انسان کو اگر وہ چیز نہ ملے تو پھر انسان جو ہے کس قدر پریشان ہوتا ہے. اور امام جو ہے موجود ہیں، پردہ غیب میں ہیں، تو اب آیا مثلا جو ہے ہم امام کے لیے اس قدر بے قرار ہیں یا نہیں ہیں. ہم جو ہے کئی گھنٹہ جو ہے ہم موبائل پہ وقت دے دیتے ہیں، ٹی وی پہ وقت صرف کر دیتے ہیں. آیا ہم جو ہے اتنا وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دے رہے ہیں یا نہیں؟ اور کتنا جو ہے دلچسپی ہوتا ہے کسی گیم سے یا کسی چیز سے انسان کو دلچسپی ہوتا ہے، اور اگر جو ہے اس چیز سے چند لمحے کے لیے دور کر دیا جائے تو کس قدر جو ہے وہ انسان بے قرار ہو جاتا ہے، مضطرب ہو جاتا ہے. تو آیا کم سے کم جو ہے اس کے دل میں اتنی محبت ہے کہ امام جو ہے موجود ہیں لیکن جو ہے ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں، تو ہمارے اندر یہ بے قراری ہے یا نہیں؟ یعنی ہم جو ہے خود اپنی جگہ سوچے کہ ہم جو ہے امام کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں، امام کے لیے ہم کتنی راتیں جاگ کر گزار رہے ہیں، ہمارے پاس جو پیسہ ہے تو امام کے لیے کتنا جو ہے صرف کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنی جگہ سوچ سکتا ہے، اپنی جگہ غور کر سکتا ہے. لہٰذا جو ہے انتظار کے لیے یہ ہے کہ انتظار کے لیے انسان راہ کو ہموار کرے، زمین کو ہموار کرے. دیکھیں انتظار بھی کئی طریقے کا ہوتا ہے. مہمان کا بھی انتظار کرتے ہیں، جب انتظار کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے سے اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں، ہے نا؟ آمادہ کرتے ہیں یا نہیں؟ پہلے سے اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں. تمام چیزیں جو ہے وہ مثلا جو ہے صاف صفائی ہے نا، وہ اہتمام، کھانے کا اہتمام ہو، یہ تمام چیزیں ہیں تو اہتمام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ صاف صفائی سب کرتے ہیں، گھر کا صفائی، یہ تمام چیزیں کرتے ہیں اس لیے کہ مہمان آنے والا ہے. اور وہ بھی وقت کا امام زمانہ علیہ السلام. تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ صاف صفائی کرے. وہ صاف صفائی نہیں، وہ تو ٹھیک ہے اپنے دل کو، اپنے جو ہے ضمیر کو، اپنی روح کے گھر کو جو ہے پاک و پاکیزہ طیب و طاہر رکھے. آپ دیکھیں کہ ایسا دور، ایسا زمانہ